پشتو فلموں کی سب سے مقبول اداکارہ مسرت شہین پاکستان کی پہلی اور واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے بولڈ ترین رول کیے۔ ان پر فحاشی پھیلانے کا الزام لگا۔ پشاور سمیت پاکستان بھر میں جہاں بھی پشتون فلمیں لگا کرتی تھیں، ان کی مقبولیت اور کامیابی کی ضمانت صرف مسرت شہین کو سمجھا جاتا تھا۔ پشتو فلموں میں ایٹم سانگ ایسا کلچر تھا جس کے بارے کہا جاتا رہا ہے کہ جتنا ولگر گانا اور ڈریس اس میں ہوگا وہ فلم اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوگی۔ مسرت شہین کی زیادہ تر پشتو فلمیں اسی نظریے پر بنائی جاتی تھیں اور ان سے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ مسرت شہین نے بدنامی کمائی، مگر سن 2000 کے بعد اس کی اچھائی اس کی بدنامی پر غالب آ گئی۔ اس نے تحریک مساوات کے نام سے سیاسی جماعت بنا کر پاکستان کے سب سے تگڑے مذہبی سیاستدان مولانا فضل الرحمان کو تگنی کا ناچ نچوا دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ شرمناک دور بھی آیا جب وزیرستان، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں مسرت شہین کے فلمی پوسٹر لگا کر ساتھ مولانا کی تصویریں بھی چسپاں کر کے اس کو مولانا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، مولانا فضل الرحمان کے لیے نہ بلاول خطرہ رہے ہیں، نہ عمران خان اور نہ ہی نواز شریف، مگر وہ جس سے ڈر گئے وہ مسرت شہین ہے، جس نے ان کے حلقے NA-24 میں الیکشن لڑ کر مولانا کی نیک نامی پر جوا کھیلا۔ یہ بات تو مسرت شہین بھی جانتی تھی کہ وہ مولانا کے مقابلے میں ابھی سیٹ نہیں جی سکتی، مگر مسرت شہین نے ایسی جرت مندی کا مظاہرہ کر دکھایا تھا کہ وہ علاقہ جہاں سے کوئی مولانا کے مقابلے پر نہیں اترتا، ان حالات میں مسرت شہین کی فلمی انداز میں انٹری نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ پوری دنیا کا میڈیا مولانا فضل الرحمان کی قسمت کا ہیر پھیر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ خاص طور پر انڈین میڈیا نے اس پر میمز بھی بنائیں اور لکھا کہ پاکستان کی سیکسی ایکٹریس جہادی ملا کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں۔ مولانا نے اس پر کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ مسرت شہین کو ان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے، لیکن مسرت شہین نے ہمیشہ اس کا انکار کیا اور کہا کہ وہ وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں کی مظلوم عورتوں کے لیے سیاست میں آئی ہیں۔ مولانا پاکستان کے ان مظلوم علاقوں کی عورتوں کو قومی دھارے میں لانے اور مساوات فراہم کرنے کے مخالف ہیں، اس لیے وہ مظلوم پشتون عورت کی آواز بننے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ نسلاً افغان ہونے کے ناطے گنڈا پور اور اوانوں کے خون سے پروان چڑھنے والی مسرت شہین کوئی پیشہ ور طوائف نہیں تھی، بلکہ اس کے دادا اور والد تو افغانستان اور پھر پاکستان کی فوج کی ملازمتیں کر چکے تھے۔ ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ غیرت مند خاندان تھا جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے خاندان میں مسرت شہین جیسی ایک دلیر عورت پیدا ہوگی جو مردوں کے دلوں پر راج کرے گی، مگر اس کی بدنامی سے ان کو منہ بھی چھپانا پڑ جائے گا۔ مسرت شہین کو اس کے والد نے ٹام بوائے کے طور پر پالا تھا۔ اسکول میں لڑکیوں سے مار کٹائی کرتی، محلے میں بھی لڑکوں کو پٹخا کر مارتی۔ مسرت شہین جوشیلی لڑکی تھی، وہ پڑھ لکھ کر فوج میں جانا چاہتی تھی۔ زندگی کا کوئی مقصد اس نے بنا رکھا تھا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اجالوں کی دنیا کی طرف جانے کے بجائے اندھیر نگری کی چکا چوند کی غلام بن جائے گی۔ اس کی ماں مر گئی تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے مسرت شہین کے پر کاٹ دیے، اس کو اسکول سے چھڑوا دیا، مارنا پیٹنا معمول بن گیا، گھر کے کاموں میں الجھا کے رکھ دیا۔ اس کے دوسرے بہن بھائی بھی سوتیلی ماں کے ظلم کا شکار ہوئے تو مسرت شہین کے اندر کا ٹام بوائے باغی ہو گیا اور اس نے گھر سے باہر قدم نکال لیے، پھر لاہور چلی آئی۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، انتہائی دردناک لمبی کہانی کہ لاہور میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ لاہور میں مسرت شہین نے ڈانس سیکھا اور پھر فلیٹیز ہوٹل میں ڈانسنگ گرل بن کر اس نے شہرت حاصل کر لی۔ اس کا ڈانس دیکھنے والوں میں لاہور کی ایلیٹ کلاس بھی شامل ہوتی تھی اور فلم کی دنیا کے ستارے بھی۔ غیر ملکی مہمان اس کا پاپ ڈانس دیکھ کر رشک کرتے اور اس پر نوٹوں کی بارش ہو جاتی تھی۔ پھر اس کی قسمت بدل گئی۔ 1970 کا ذکر ہے، دل اور دنیا کے لیے رنگیلا صاحب نے ایور نیو اسٹوڈیوز کے اندرون گیٹ میں ایک چھوٹا سا سیٹ لگایا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ شوٹنگ کے لیے جو فلورز بنے ہوئے تھے ان کے پروڈیوسرز کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا، اس لیے انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے رنگیلا صاحب نے اندرون گیٹ بھی سیٹ لگا دیا تھا۔ شوٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک دبلی پتلی حسینہ رنگیلا صاحب سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر دونوں باتوں میں مصروف رہے، اس کے بعد وہ چلی گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ پٹاخہ کون تھی؟ رنگیلا صاحب مسکرا کر بولے اس کا نام مسرت شہین ہے اور فلیٹیز ہوٹل میں ڈانسر ہے، لیکن خیال رکھنا بڑی منہ پھٹ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسرت شہین منہ پھٹتی، مگر اس کے خلاف زبان کھولتی جو اس کو دبانے یا نچوڑنے کی کوشش کرتا۔ اس کی یہی صفت اس کو سیاست میں لے آئی۔ اس نے عمران خان کی سابقہ بیوی ریحام خان کے ساتھ گہرے تعلقات بنائے۔ ریحام خان نے اس کو اپنی فلم میں پھوپھو کا کردار دینے کی کوشش بھی کی اور پھر تحریک انصاف میں شامل کرنا چاہا۔ ریحام خان نے عمران خان سے کہا کہ وہ مسرت شہین کو پارٹی میں شامل کر لے، یہ عمران خان کے ازلی مخالف مولانا فضل الرحمان کو ٹف ٹائم دے گی۔ عمران خان نے مسرت شہین کو اپنی منہ بولی بہن تو بنا لیا، لیکن اسے
उसे पीटीआई में शामिल ना किया। बाद में जनरल मुशर्रफ ने उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी कोशिश की और इस बारे में कहा गया कि वो जनरल मुशर्रफ की पार्टी में शामिल हो गई है। नाजरीन, मुशर्रफ शहीन की हर फिल्म एक धमाका हुआ करती थी। उसने पश्तो की 400 फिल्मों में काम किया। उर्दू में भी उसने वहीद मुराद और मोहम्मद अली के साथ बेहतरीन रोल किए। पश्तो फिल्मों में उसका सबसे ज्यादा साथ बदर मुनीर के साथ रहा, जबकि नेमत सरहदी और हुमायूं कुरैशी के साथ भी उसने दर्जनों फिल्मों में काम किया। ये बदर मुनीर ही थे जो पहले अदाकार रंगीला के असिस्टेंट हुआ करते थे और उन्होंने मुशर्रफ शहीन को एटम गर्ल बना दिया। बदर मुनीर ने जब मुशर्रफ शहीन को अपनी फिल्म ऑफर की तो मुशर्रफ शहीन ने उस वक्त के मुताबिक 10,000 मुआवजा तलब कर लिया। उसका ख्याल था कि ये बहुत बड़ा मुआवजा है। बदर मुनीर ने कहा कि कुछ कम कर दो, लेकिन मुशर्रफ बोली कि इससे ज्यादा रकम तो मैं डांस करके कमा लेती हूँ, तो क्यों कम करूँ। लेकिन मुशर्रफ शहीन को जब रंगीला साहब ने समझाया तो उसने 8,000 में बदर मुनीर की फिल्म में काम कर दिया। मुशर्रफ शहीन की फिल्मों में दुल्हन एक रात की बहुत हिट फिल्म थी। कुफ्र इस्लाम, हसीना एटम बम, लेडी बास, जुर्माना, मदारी, शरीफ बदमाश, खूबसूरत दुल्हन, मौत के सुदागर, जान के दुश्मन, 100 राइफल्स और आबे हयात समेत यादगार फिल्में आज भी मुशर्रफ शहीन के रक्स से जलवा अफरोज होती हैं।